اگر امام نے اونی موضوع پر مسح کیا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. سوکس ان پر اگر امام نے مسح کر رکھا ہے تو اس کی وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ ائمہ کہ مفتی متفق ہیں کہ سوکس پر مسح نہیں ہو سکتا. مسح دو چیزوں پر ہوتا ہے، خفین یعنی چمڑے کے موزے ہوں، اور وہ چمڑے کے موزے بھی ٹخنے کے اوپر تک پیر کو چھپائے ہوئے ہوں. دوسرا کوئی دوسرا میٹیریل ہو اور اس کے موزے ہوں، اور اس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں. ایک، وہ اپنے موٹاپے سے پنڈلی پر کھڑا رہتا ہو، گر نہ جائے. دوسرا، وہ اتنا موٹا ہو کہ پانی اس پر پڑے تو وہ چھن کر اندر نہ جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں 3 مائل بغیر چپل کے چلیں تو پھٹے نہ. یہ 3 شرطیں ہیں. جس میں کوئی بھی میٹیریل ہو، ربڑ ہو، کوئی اور چیز ہو، جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں، پنڈلی پر وہ موٹاپے سے کھڑا رہے. یہ جو ساکس ہیں اس میں لاسٹک ہوتی ہے، پلاسٹک اندر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چپک جاتا ہے. وہ نہیں، موٹاپے کی وجہ سے کھڑا رہے پنڈلی پر. دوسرا، اس اتنا موٹا ہو کہ پانی گرے تو وہ چھن کر کے اندر پیر تک نہ پہنچے. اور 3 مائل بغیر چپل کے اس میں چلو تو پھٹے نہ. ایسی 3 شرطوں کو اللہ کوئی بھی موزہ ہو، کسی بھی میٹیریل کا ہو، تو اس پر موزہ اس پر جائز ہے. شکاگو میں مجھے ایک موزہ لوگوں نے دکھایا، کافی موٹا تھا. وہ پیروں پر چپک جاتا تھا. تو انہوں نے کہا بھئی اس پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بھئی میں تو مفتی نہیں ہوں، میں تو بڑا قیمتی آدمی ہوں، میں فتوے نہیں دیتا ہوں. لاؤ یہ موزے دے دو، میں دیوبند میں دارالفتہ میں بھیجوں گا. تو میں لے گیا اور دارالفتہ میں بھیجا کہ بھئی ان موزوں پر مسح جائز ہے. تو انہوں نے کہا جائز نہیں اس پر، اس لیے کہ یہ اپنے موٹاپے سے کھڑا نہیں رہتا ہے، پلاسٹک کی وجہ سے، ربڑ کی وجہ سے وہ پنڈلی پر چپکتا ہے. لہٰذا یہ جو اونی ہیں، سوتی ہیں، سوکس ہیں، ان پر مسح کرنے سے مسح وضو نہیں ہوتا. لہذا اگر مقتدی کو بالیقین معلوم ہے کہ امام نے ان سوکس پر مسح کر رکھا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. Can you pray behind an imam that does masah on socks? اور معلوم نہیں ہے کہ امام نے کیا کر رکھا ہے، مقتدی کو پتہ نہیں ہے، تو ہو جائے گی نماز. لیکن اگر اسے بالیقین معلوم ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کی بہت مثالیں ہیں. ایک امام شافعی ہے، اور شوافع کے یہاں اگر وامٹ ہو جائے منہ بھر کر تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو ایک شخص کو وامٹ ہوئی منہ بھر کر کے، مقتدی حنفی ہے، اس حنفی مقتدی نے دیکھا، پھر اس نے نیا وضو نہیں کیا اور نماز پڑھائے گا، اس کے پیچھے حنفی کی نماز نہیں ہوگی. ایک امام ہے حنفی ہے، اس نے اپنے آگے کی شرمگاہ کو یا پیچھے کی شرمگاہ کو کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ لگایا، تو حنفیہ کے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر شوافع کے ٹوٹتا ہے. لہذا ایک شافعی نے دیکھا اور پھر اس حنفی نے نیا وضو نہیں کیا اور نماز پڑھائی، تو شافعی کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی کے اعتقاد میں امام کا وضو ہی نہیں. چلیے. Can you pray salat behind an imam that does masah over socks? The answer is that the socks need to be taken into account, what type of socks they are. If the socks are termed as khuffain, in Arabic termed as khuffain, then it is those socks are permissible to do masah over, therefore wudu will be valid and salat will be valid behind such an imam. But if the socks in question are not khuffain, they are socks made of normal material, then the standard socks we have nowadays, then the masah will not be valid, therefore the wudu won't be valid, and then the salat will not be valid, and you cannot pray behind such an imam if you know for certain that he has made masah over these socks. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ جب کانپور میں مدرس سے پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک غیر مقلد کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ لی. پھر عصر کے وقت
حضرت نے خود دیکھا کہ اس نے سوکس پر مسا کیا، تو حضرت نے اثر اس کے پیچھے نہیں پڑھی بلکہ ظہر پڑھی تھی وہ بھی لوٹائی، کیونکہ بظاہر یہی ہے کہ اس نے اس وقت بھی سوکس پر مسا کر رکھا ہوگا، تو اثر تو اس کے پیچھے نہیں پڑھی، اور جو ظہر پڑھی تھی اس کو بھی لوٹائی. And for Masa to be valid over socks, the condition, there are three conditions. Firstly, the sock, in terms of thickness, the key thing here is thickness of the socks. They must stand on their own and cover on their own, out of the thickness, above the ankle bone. If they fall down or they're fastened by something, that is not termed as acceptable. The second condition is that water must not seep through when you make Masa. And the third condition is that you should be able to walk in these socks for 3 miles without any footwear. And if the sock does not rip, then once these three conditions have been met, regardless of what material the socks are made out of, it is permissible to do wudu, masa over these socks. Otherwise, it's not permissible. And if یہ 4 ائمہ ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں وہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. اس کے علاوہ جو مسلمانوں میں دوسرے فرقے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہیں. کوئی ایک بالش کا ہٹا ہوا ہے، کوئی ایک ہاتھ ہٹا ہوا ہے، کوئی میلوں دور چلا گیا ہے. اہل السنہ والجماعہ میں صرف 4 ائمہ کے جو فالوورز ہیں وہی ہیں، اور 4 ائمہ کے مفتی متفق ہیں اس پر کہ سوکس پر مسا کرنے سے وضو نہیں ہوتا. And all 4 imams, they have a consensus of opinion that to make masa over such socks is not permissible, wudu will not be valid. Therefore, we must be cautious in this. غرانیق کا قصہ کیا ہے؟ کیا کرو گے تم اس کو سن کر کے؟ اور میں نے ایک دن تقریر میں بیان بھی کیا تھا، تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. یہ کافروں نے یہ بات گڑھی تھی کہ ہم نے سورہ نجم کے آخر میں سجدہ اس لیے کیا تھا کہ محمد صاحب نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی. یہ ایک دن میں نے تقریر میں اثر کے بعد کی بیان کی تھی. صدر صاحب کہیں گے ویب سائٹ پہ ہے، وہاں سنو. The question was, what is the story known as the story of Gharaniq? Hadhrat has mentioned this in one of his talks after Asr. That's available online at the Masjid website. You can check that out. In short, what Hadhrat said was the Surah An-Najm was recited and everybody prostrated, including those who didn't believe. And then based on that, the mushrikeen made up some verses claiming that these verses were recited, تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَتَّجَى. If you need more information, you can go online and check out that bayan. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ تمہارے یہاں سلمان رشدی ہے جس نے ناول لکھا تھا سیتانک ورسس، وہ یہی واقعہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ ناول اس نے لکھا تھا. یہ سب باتیں میں نے اثر بات بیان کی تھی، ویب سائٹ پہ سنو. سیرت اور مغازی میں محمد ابن اسحاق، محمد ابن عمر الواقدی اور ابن ہشام کی کتابیں معتبر ہیں. یہ قصہ سنو. میرے استاد تھے حضرت سید مفتی مہدی حسن صاحب قدس سرہ، دارالعلوم کے مفتی تھے. ہم نے فتویٰ کا کام انہی کے پاس سکھا ہے. وہ شاہ جہاں پور کے تھے. تو ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ بقرعید کی چھٹیوں میں خادم ہو کر کے، میں اور ایک مفتی محمود نیپال کے تھے، ہم دونوں خادم ہو کر گئے. واپسی میں ان کا ٹکٹ تھا 2nd کلاس میں. وہ 2nd کلاس اب نکل گیا. پہلے 3 کلاس تھے، 1st کلاس، 2nd اور 3rd. تو 2nd اب نکل گیا. تو ان کا ٹکٹ تھا 2nd کلاس میں. ہم نے ان کو بٹھایا اور ہمارا ٹکٹ تھا 3rd کلاس میں. تو ہم گئے تو گاڑی میں کہیں جگہ ہی نہیں، گھسنے کی جگہ نہیں ڈبے میں. وہ کسی ایک ڈبے میں چڑھ گیا، میں ایک ڈبے میں لٹک گیا. گاڑی طوفان میل تھا، اس کا نام تھا طوفان میل. گاڑی چلی. خیر لوگوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کے اندر کھینچ لیا. میں تو لٹک رہا تھا. اگلا اسٹیشن آیا تو وہ میرا ساتھی محمود وہ مجھے ڈھونڈتا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ چل بھائی میں پھنس گیا ہوں.
کیا ہوا؟ کرنے کو چل بریلیوں میں پھنس گیا ہوں، مجھے سوال کرتے ہیں، مجھے جواب میرے پاس نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بیٹا بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں. کہنے لگے بہت اچھی جگہ ہے. باہر اتر کر میں گیا. 5-7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں بھی تھی، 2-3 مرد بھی تھے. جا کر بیٹھ گئے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم بات کو چھیڑیں؟ آپ بیل مجھے مار، کیوں مار دے مجھے؟ میں نے کیا گناہ کیا؟ بیٹھے. گاڑی چل گئی. ایک بولا اشرف علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے تو مر گیا. میں نے کہا میں زندوں کو ہی نہیں پہچانتا، مردوں کو کہاں سے پہچانوں گا؟ مجھے نہیں پتا کون ہوتا اشرف علی. بات ختم ہوگی، میں تو پہچانتا ہی نہیں. پھر دوسرا بولا فتاوی رشیدیہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بھائی سن، میں صرف اللہ کی کتاب کے بارے میں تو سینہ ٹھوک کر کے گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس کا ہر حرف صحیح ہے، اور کسی کتاب کے بارے میں سینہ ٹھوک کر یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں. اللہ کی کتاب میں کوئی غلط بات نہیں. لہذا تمہیں فتاوی رشیدیہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھو. فتاوی رشیدیہ کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اب اس کو مسئلہ تو کوئی یاد تھا ہی نہیں. تو پھر ایک دوسرا بولا یہ میری بیوی ہے. میں نے کہا اللہ تمہارے نکاح میں برکت فرمائے. کہنے لگا نہیں، ہم دونوں ایک پیر صاحب سے مرید ہیں، تو اب تو ہم بھائی بہن ہو گئے، تو ہمارا نکاح رہا یا نہیں رہا؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ دونوں بیعت ہوتے اس سے پہلے اپنے پیر صاحب سے پوچھتے کہ ہم میاں بیوی ہیں، آپ سے دونوں نکاح بیعت کر رہے ہیں، ہمارا نکاح رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو وہ کہنے لگا، پھر وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا پیر صاحب سے پوچھتا، مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ تو تھوڑی دیر میں نے اس سے کہا کہ مسلمان سب بھائی بہن ہیں. قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ. تو مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہ ہو سکتا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دینی بھائی بہن ہیں. اس نے کہا ہاں وہ تو دینی بھائی بہن ہیں، نسبی بھائی بہن تھوڑی ہیں. تو میں نے کہا تم دونوں بیعت ہوئے ہو تو دینی بھائی بہن بنے، نسبی بھائی بہن کہاں بن گئے؟ تو اس لیے یہ جو 3 آدمیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ان کی کتابوں کے بارے میں کیا رائے ہے، کوئی رائے نہیں ہے. میں کسی کتاب کے بارے میں کوئی رائے دینے کے لیے، قرآن کے بارے میں رائے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ ہر کتاب میں صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بات بھی ہوتی ہے. آپ ان کی کتابوں کی کوئی بات پوچھیں تو میں بتاؤں کہ وہ بات صحیح ہے غلط ہے. باقی پوری 3 شخصوں کی ساری کتابوں کے بارے میں کوئی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. The question is, حضرت امام مالک علیہ الرحمن نے ایک وقت مسجد نبوی میں سبق پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کل رجل یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر. یہ جو قبر والے ہیں ان کی تو ہر بات 52 تولہ پاؤ رکھتی ہے، باقی ہر ایک کی بات لی بھی جائے گی چھوڑی بھی جائے گی. بڑے سے بڑا آدمی ہو، اس کی بات لی بھی جائے گی چھوڑی بھی جائے گی. تو بات پوچھو کہ یہ بات صحیح ہے نہیں تو میں جواب دوں. باقی کسی کی کتاب کے بارے میں گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. are the works of Muhammad ibn Ishaq, Muhammad ibn Umar al-Waqidi and Ibn Hisham reliable or not? These are historians and narrators. Hazrat has given an answer and he's given a story to make us understand what his answer is. And the gist of it is, Hazrat says that he cannot and will not give a guarantee for any book or any work apart from the Quran, because that's what we know of to be 100% accurate, true, and so on. Apart from that, every book will have good in it, it have accuracy in it, and also there's a possibility where there is inaccuracies also. So Hazrat is not prepared to say, yes, this book is accurate or is not accurate, it's reliable or is not reliable. Yes, if there is a certain topic or certain discussion within those books that you would like to ask Hazrat about, then you can ask Hazrat. But about the whole book, Hazrat said he is not prepared to give an answer. دیکھو قرآن پاک کے بعد میں صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے،
لیکن بخاری شریف صحیح ترین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام سند صحیح ہیں، لیکن متون کے اندر بخاری شریف میں بھی راویوں کے وہم ہیں. بڑے سے بڑا راوی ہو کہ مضبوط سے مضبوط، اس سے بھی بے خبری میں وہم ہو جاتا ہے. تو بخاری شریف میں بھی اوہام ہیں، سند سب صحیح ہیں، کوئی سند کمزور نہیں ہے، لیکن متون کے اندر باتیں جو حدیث میں بیان کی گئی اس میں بڑے سے بڑے لوگوں کی سے بھی بخاری میں بھی اوہام ہیں. لہذا کسی کتاب کے بارے میں قرآن کے علاوہ مکمل کتاب کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. And Bukhari Sharif, Sahih al-Bukhari, is the most authentic and correct book after the book of Allah subhanahu wa ta'ala, after the Quran. Yet, when we say Sahih and authentic, that is related to the people who are narrating. When we look at those people who are narrating each and every hadith, their lifestyles and so on meet the criteria for that hadith to be authentic. But there is no guarantee that the actual words which they are narrating from the Prophet ﷺ are 100% or accurate. Therefore, no guarantee can be undertaken that this book is absolutely 100% accurate without any inaccuracies. Only the Quran is like that. روزے میں انہیلر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس میں جب پمپ دباتے ہیں تو سفید دوا جاتی ہوئی نظر آتی ہے گلے میں، اسے روزہ، تمام مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص دمے کا مریض ہے اور دما کا دورہ پڑا اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، قضا کرے گا، کفارہ نہیں آئے گا، باقی انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. Can one take the inhaler, asthma pump inhaler during fast or not? It cannot be taken. It will invalidate a person's fast because the substance which comes out of it is visible. We can see that something is going through into the throat and down the throat. Therefore, it will invalidate one's fast. A person who is suffering from asthma and he is having great difficulties during the fast and he has to take the inhaler, he can do so, but then that his fast will be invalidated and he will have to make up for it with a qadha, but there will be no kafara. رمضان کے روزے میں اگر کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ اس کو روزہ توڑنا ہی پڑے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، کفارہ نہیں آئے گا، قضا آئے گی. ابھی ایک روزے میں 11-11:30 بجے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، پسینہ آنے لگا اور مولانا اسماعیل صاحب آئے، میں نے کہا بھائی جلدی سے مشین لاؤ، شوگر گھٹ رہی ہے. یہ دوڑے ہوئے گھر گئے، مشین لائے تو دیکھا کہ 3.5 شوگر ہو گئی تھی. تو میں نے روزہ افطار کیا، توڑ دیا. روزہ توڑو گے تو بس یہ توڑ دیا اور اتنا کھا لیا کہ جس سے شوگر صحیح ہو گئی، پھر اس کے بعد شام تک نہیں کھا سکتے، پھر شام تک امساک کرنا واجب ہے، شام تک روزے کی حالت میں رہنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا، تب جو چاہے کھاتے رہو. نہیں، وہ جس مجبوری میں آپ نے روزہ توڑا ہے وہ مجبوری ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد شام تک روزے کی حالت میں رہنا ہے. اس کو امساک کہتے ہیں عربی میں، امساک واجب ہے. And a point Hadhrat has mentioned here is a very important point, is if a person is ill and it's necessary for him to break his fast, then he can do so and he will have to make qadha and no kafara. But once he's broken his fast and he's dealt with the matter that has caused him to break his fast, whatever the illness is, for example, you need to eat because your sugar levels have gone down. Once you've eaten and your sugar levels are back to where they need to be, then you must do what is termed as imsak, which means to refrain from all things that you would do, that you would refrain from during your fast. It's not that you can continue eating now or doing anything else. You must continue to refrain even though you're not fasting. دیکھو ایک مسئلہ سمجھو. ایک عورت نے روزہ رکھ رکھا ہے، 10 بجے ہے شروع ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اب وہ کھانا چاہے تو کھا سکتی ہے لیکن تنہائی میں کھائے گی، کسی کے سامنے نہیں کھائے گی. دوسرا مسئلہ، ایک عورت حیض میں تھی، اس کا روزہ نہیں ہے، 10 بجے وہ پاک ہو گئی، تو پاک ہونے کے بعد آج کا روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب اس کو شام تک امساک کرنا ہے. اب کھا نہیں سکتی، تنہائی میں بھی نہیں کھا سکتی، اس کو روزے کی حالت میں رہنا ہے.
پہلی صورت میں جب 10 بجے ہے شروع ہو گیا تو وہ روزے کی اہل نہیں رہی، لہذا وہ کھا سکتی ہے لیکن تنہائی میں کھائے. اور دوسرے صورت میں جب 10 بجے حیض بند ہو گیا تو روزے کی اہل ہو گئی، تو وہ امساک کرنا ضروری ہے، روزے کی حالت میں شام تک رہنا ہے. حنفی فقہ میں اصول فقہ کی کتابیں اصول الشاشی کے علاوہ کون کون سی پڑھنی چاہیے؟ یہ مدرسوں کے سیلیبس منگواؤ اور ان سیلیبس میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھو کون سی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اس عام مجمع میں اس سوال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ عام لوگوں کا مجمع ہے، اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑے بڑے جتنے ادارے ہیں ان کے سیلیبس ہیں چھپے ہوئے، وہ منگواؤ اور دیکھو کہ اصول فقہ کی کیا کیا کتابیں پڑھاتے ہیں. فضول سوال کیوں کرتے ہو؟ انسان ولایت کے درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یاد ہے آپ کو میں نے سورہ حدید کی ایک آیت کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ہر آدمی صدیق بن سکتا ہے، نبی کوئی نہیں بن سکتا. نبوت پوری ہو گئی، نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے، پھر شہداء کا درجہ ہے، پھر صالحین کا درجہ ہے. یہ جو صدیقین کا درجہ ہے سورہ حدید میں ہے کہ ہر مومن صدیق بن سکتا ہے. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ حق بات مزاج ایسا بن گیا ہے کہ حق بات اس کے سامنے آئے تو فوراً قبول کر لے، جیسے میدا گلاب جامن قبول کر لیتا ہے. تو اب یہ صدیق بن گیا، اور تمام صحابہ صدیق تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر تھے، بڑے صدیق تھے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے صحابہ صدیق نہیں تھے، تمام صحابہ صدیق تھے. اور صحابہ ہی نہیں، صحابیات بھی صدیقہ تھی. تمام حضرت عائشہ صدیقہ تھی، دوسری صحابیات بھی سب صدیقہ تھی. جب آپ کا ایسا مزاج بن جائے کہ حق بات سامنے آئے اور آپ فوراً اس کو قبول کرنے کے پوزیشن میں ہو جائیں تو اب آپ اللہ کے دوست بن گئے. ولی کے معنی دوست، یہ اللہ کا فرزند بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا. ایک حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل اعمال کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے. فرائض تو سبھی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نفل عبادتیں کرو، روزے رکھو، نفلیں پڑھو، خیرات کرو، حج کرو. نوافل عبادت کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. بس یہ ہو گیا اللہ کا دوست. اور ان نوافل اعمال کے ذریعے سے اللہ کے قریب بندے پہنچتے ہیں. How do you become a wali of Allah? لفظ ولی کے معنی فرینڈ، دوست. اور اللہ کا دوست کون ہے؟ جب اللہ اس کا ہاتھ پیر اور زبان بن جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب نوافل اعمال کرتا اور اللہ. ایک دوسری حدیث قدسی ہے کہ اگر ایک بالش بندہ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک باہ اس کے قریب جاتا ہوں. تو ہم اگر نوافل عمل سے اللہ کا قرب ڈھونڈیں گے تو اللہ بھی ہمارے قریب آئیں گے. اور جب اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ زبان، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر اللہ کے حکموں کے تابع ہو گئے تو یہ اللہ کا دوست ہے، ولی ہے. ولی کے کوئی سر سنگ نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے سنگ آئے ہیں تب دیکھو فلاں ولی ہے، اس کے 2 سنگ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ولی بننے کا طریقہ یہ ہے، اور ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے. بڑھو آگے، یاران نقطہ داں ہے ہر عقل مند کے لیے. یہ بات سمجھو اور بڑھو اور نوافل اعمال کے ذریعے سے بن جاؤ، اور اللہ کے احکام کے مطابق سارے اعضاء، آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، ہاتھ، پیر اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلیں تو بس اللہ کا دوست ہو گیا. How can one become a friend and wali of Allah?
Hazrat has mentioned previously in his talk a verse of Surah Al-Hadid where the status of the Siddiqeen and Shuhada are mentioned. And the Siddiq is a person who is very close to Allah subhanahu wa ta'ala, in that his nature becomes that soon as truth is presented before him, he immediately accepts it, regardless of any other issue. As soon as truth is presented to him, spontaneously he accepts it. So that is the position of a Siddiq, and this was the position of Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, and not only him, Sayyida Aisha radiallahu anha and all the other Sahaba and Sahabiyat were of that position where truth, if it was presented to them, they would accept it spontaneously. Then Hazrat has mentioned further that there's a hadith where Allah subhanahu wa ta'ala says that if a person continues to offer nawafil acts of worship, nawafil acts, those which are optional, then he grows close to Allah subhanahu wa ta'ala, so much so that Allah becomes the eyes with which he sees, the hands with which he touches, and the feet with which he walks. That means that whatever he does is in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, through nawafil and optional acts, one can grow close to Allah subhanahu wa ta'ala and become a friend of Allah. And this is for everybody. There is no exception in here. Anybody can continue to practice until they befriend Allah subhanahu wa ta'ala. ایک بھائی مجھے یاد آئے, ایک بھائی تھے ہمارے عثمان بھائی, پتہ نہیں سرنیم کیا تھا ان کا, کاپڑیا. ایک بھائی تھے عثمان بھائی کاپڑیا. وہ بہت استخارہ کرتے تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, بہت استخارہ کرتے تھے. ایک وقت اللہ ان کے مغفرت عامہ فرمایا, بہت اچھے آدمی تھے. وہ انہوں نے پوچھا, بہت استخارہ کرتے تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ استخارے کا کیا فائدہ ہے, استخارہ کر وہ رہے ہیں, فائدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر تم استخارے کی کثرت کرو گے تو فرشتہ صفت بن جاؤ گے. فرشتوں پر اللہ کے احکام اترتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, اور فرشتے اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو جو بکثرت استخارہ کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے خیر نازل ہوتی ہے اور وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے. تو جیسے استخارے کی کثرت سے فرشتہ صفت بن جاتا ہے, ایسے نوافل اعمال کی کثرت سے ولی بن جاتا ہے آدمی. کیا بچوں کو عید کے دن پیسے دینا مسنون ہے؟ ایسا کوئی مسنون نہیں, یہ لو رسم ہے, مگر بچے اور مانتے نہیں, عیدی مانگتے ہیں. باقی شرعن اس کا شرعن کوئی مسئلہ نہیں, عیدی دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر بچے مانگتے ہیں تو میں بھی دیتا ہوں. Is it sunnah Muslim to give money to children on the day of Eid? This is not Islamic Shari'i ruling. There's no such ruling for it. Children, they have a desire to get some sort of gift or money on that day. That's why people give it. Otherwise, there's no Islamic ruling to this. مفتی تقی عثمانی صاحب مدہ ذلہ نے اپنے ایک حالات لکھے ہیں, میں نے کہیں ان کے حالات پڑھے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ پاکستان کے بڑے مفتی تھے, ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ سارا خاندان اکٹھا ہوتا تھا اور حضرت مفتی صاحب سب کو عیدی دیتے تھے. بس ایک رواج ہے, اس کا شرعن کوئی ثبوت نہیں. کوئی عمرہ کرنے جائے اور اس کا ایک عمرہ ہونے کے بعد وہاں سے طائف جائے, تو کیا اس کو دوسرا عمرہ کرنا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مکہ میں پہنچ گیا, عمرہ کر کے حلال ہو گیا, اب اگر یہ میقات سے نکلے گا تو پھر واپس حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آنا ہے, بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. مگر آج کل جب سے یہ گاڑیاں فاسٹ ہو گئی ہیں تو ایک رائے یہ ہے کہ جدہ میقات سے باہر ہے. جدہ سے ہم جب چلتے ہیں تو 10 مائل پر بوہرا ایک گاؤں آتا ہے, وہاں سے میقات شروع ہوتا ہے. ایک رائے ہے تو جدہ باہر ہے. اب ڈرائیور دن میں 8 مرتبہ جاتا ہے اور آتا ہے, 1 گھنٹے میں جاتا ہے اور 1 گھنٹے میں آتا ہے. چلو یہ تو جدہ ہے,
لیکن مدینہ تو بالیقین میقات سے باہر ہے. ٹیکسی والے اپ ڈاؤن کرتے ہیں, پیسنجر لے کے جاتے شام کو چلے آتے ہیں. اب اتنی مرتبہ آتے جاتے عمرہ کا احرام باندھیں گے, دوسرا احرام باندھیں گے, تو وہ تو عمرہ کرتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں, اور اتنا تھک کر رہ جاتا ہے کہ 2 دن کھڑا نہیں ہو سکتا. تو پھر ٹیکسی والے کیا کریں گے؟ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی دونوں کی رائے یہ ہے کہ اگر اس کو میقات سے باہر نکل گیا اور پھر اس کو حج یا عمرہ کرنا ہے تو احرام ضروری ہے, اور اگر حج عمرہ نہیں کرنا تو بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے. تو اس قول پر سبھی لوگ عمل کرتے ہیں. اب وہ ٹیکسی والوں کی تو مجبوری ہے, یا تاجر جو اپ ڈاؤن کرتے ہیں ان کی تو مجبوری ہے, لیکن سبھی لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو طائف جاتے ہیں, طائف سے واپس ویسے ہی بغیر احرام کے آ جاتے ہیں. میں بھی ایک مرتبہ طائف گیا تھا تو میں وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آیا تھا. جدہ کبھی میں جاتا نہیں, اگر جدہ جاؤں تو وہاں سے بھی احرام باندھ کر آتا ہوں. لیکن یہ 2 اماموں کا قول ہے, امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے, امام بخاری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ حج یا عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے, ورنہ بغیر احرام کے بھی آ سکتے ہیں. تو لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں, اور سب عام بات ہو گئی ہے. مجبوری والے نہیں کرتے, بے مجبوری والے بھی یہی کرتے ہیں. A person performs Umrah and he completes it, comes out of the state of Ihram, and then he goes to Taif. Now if he wants to return to Mecca, does he need to once again get into the state of Ihram, enter Ihram and perform Umrah and so on, or does he not have to do that? Hadhrat Mufti Sahib has explained that a person who has performed Umrah and is now halal, if he goes out of Mecca and goes past the miqat, he exits the miqat, then if he wants to re-enter Mecca, then he has to re-enter the state of Ihram and perform Umrah again. That's the usual case. But then he has given an example of Jeddah, according to one opinion, is outside of the miqat. It's beyond the boundary of miqat. And there's many taxi drivers who come and go on a daily basis from Jeddah to Mecca and Mecca to Jeddah and so on. They continue this on a daily basis. Now for them, it will be extremely difficult to come and go in a state of Ihram each time. Similarly, many drivers come and go from Mecca to Medina and back, and again this will be even more difficult for them to be in a state of Ihram. Therefore, there's a view held by Imam Shafi'i and Imam Bukhari rahmatullahi alayhima that if a person exits the miqat and he's going to come back for Hajj or for Umrah, then he should be in the state of Ihram once again. But if he's re-entering Mecca for another purpose other than Hajj or Umrah, then he can enter without being in the state of Ihram. And this opinion has been taken by pretty much everyone because of the necessity, and those who are not in a position of necessity, they are also practicing this, and Mufti Sahib said this is the general practice today. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاروں طرف سے جو روڈ آتے تھے مکہ، وہ 4 روڈ آتے تھے، اس پر حضور نے میقات مقرر کی. پھر ایک 5واں روڈ عراق کی طرف سے آنے والے تھے، ان کا روڈ نیا کھلا، تو حضرت عمر کے زمانے میں اس کا بھی ایک میقات مقرر کی. طائف جس طرف ہے ادھر کوئی میقات نہیں ہے، ادھر سے آنے والے اس وقت نہیں ہوں گے. تو اب جو 2 میقاتوں کے بیچ میں سے جو آتا ہے اس کی میقات کیا ہے؟ تو پہلے علماء یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی میقات کے محاذات میں سے گزرے، دائیں کندھے پر میقات آ جائے یا بائیں کندھے پر میقات آ جائے تو وہاں سے احرام باندھو. میں پہلی مرتبہ 1981 میں پانی کے جہاز سے حج میں گیا تھا، تو بحر عرب میں سے جب جبوتی میں تنگنائی میں جہاز گزرا تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں کپتان نے اعلان کیا کہ ہم 1 گھنٹے کے بعد میں ہمارا جہاز یلملم سے گزرے گا، تو لوگ احرام باندھ لیں. تو چنانچہ وہ دائیں کندھے پر سے یلملم پہاڑ یہ یمن کا پہاڑ گزرا تو سب نے احرام باندھ لیا. ایک خاتون تھی، وہ حیض کے آخری دنوں میں تھی، تو اس نے اپنا کرسوف میرے پاس بھیجا کہ میری پوزیشن یہ ہے
میرا حیض بند ہوا یا نہیں ہوا، میں احرام باندھوں نہ باندھوں. تو میں نے اس کو کہا کہ تو احرام مت باندھ، جدہ اتر کے باندھ لیجئے، وہاں تک تو پاک ہو جائے گی، 2 دن لگتے ہیں جدہ پہنچنے میں. میں نے کہا وہاں جا کے تو باندھیے. تو میں نے اس کو فتویٰ دیا تھا کہ تو جدے سے احرام باندھیے. مگر ہم جب جاتے ہیں تو جہاز لینڈ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ہم آدھا گھنٹے میں میقات پر سے گزریں گے، احرام باندھو. تو ہم احرام باندھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جدے میں لینڈنگ نہیں ملتی تو جہاز کو راؤنڈ لینا پڑتا ہے، تو اس راؤنڈ میں وہ میقات حرم میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں سے باندھتے ہیں. اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک وقت ہم دہلی سے جا رہے، اعلان ہوا احرام باندھو. راجستھان کا ایک بوڑھا وہ آیا، اس نے کہا میرے پاس احرام کے کپڑے نہیں ہیں. اب احرام کے کپڑے زائد کس کے پاس ہے؟ اس کے احرام کے کپڑے سامان میں ہے، وہ سامان نیچے گیا ہے. تو میں نے اس سے کہا تو کرتا نکال دے، اور کرتا نکال کر احرام باندھ لے، اور جدہ اتر کر کے جب تجھے سامان مل جائے تو پاجامہ نکال کر کے لنگی پہن لیجیے. اور کوئی دم میں نے واجب نہیں کیا اس پر، کرتا نکال دے، احرام باندھ لے، اور آدھا گھنٹے کے بعد جہاز میں سامان آ جائے تو اپنا احرام نکال کر کے لنگی بنا لیجیے. تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ ہم نے حماقت کی، دہلی سے ہم روانہ ہوئے، میں تھا اور مظاہر کے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے. آخری جہاز تھا، ہوتے ہوتے بورڈنگ ہو کر کے آخری حال میں پہنچ گئے جہاں سے جہاز میں بیٹھنا ہے، اور اعلان ہو گیا کہ جہاز میں ٹیکنیکل خرابی ہے، یہ جہاز آج کے بجائے کل 9 بجے چلے گا. اب امیگریشن ہو گیا ہے، اب واپس بھی نہیں آ سکتے، اور وہاں بھی رہنا ہے. وہاں پھر ہم نے دونوں نے کپڑے پہن رکھے تھے، اور وہاں جا کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، ہمارا تو احرام شروع ہو گیا. اب ہم واپس بھی نہیں آ سکتے. اور وہاں 2-4 بیت الخلا تھے، وہ اتنے گندے کر دیے لوگوں نے. 500-700 مسافر. اس دن توبہ کی کہ کبھی دہلی سے احرام نہیں شروع کرنے کا، جب اعلان ہو جہاز میں تب شروع کرنے کا. قبل وقت احرام شروع کرنے میں ایسی پریشانی ہو جاتی ہے. ہم نے دونوں نے توبہ کی کہ آئندہ دہلی پہ ایئرپورٹ پہ احرام نہیں شروع کرنے کا. کپڑے پہن لو، گھر سے نہا کر چلو، کپڑے پہن کر چلو، پھر جہاز میں جب اعلان ہو تب نیت کر کے تلبیہ پڑھو. وقت کافی ہو گیا، یہ آخری کوشچن ہے، بہت کوشچن رہ گئے ہیں. تو اگر کسی کو ضروری ہو تو حضرت کے پاس آ کے اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آخری مجلس ہوگی، آئندہ کوشچن کی مجلس نہیں ہوگی. جس کا نہیں یوں کرو کہ عشاء کے بعد یہی سلسلہ رکھو، تراویح کے بعد کل بھی ہوگا، پھر آگے بھی ہوگا، جب تک سوال ختم نہیں ہوں گے. اگر نئے سوال مت لائیے ہو، یہ سوال جب تک ختم نہیں ہوں گے میں سوال جواب کی مجلس چلے گی، اس میں زیادہ فائدہ ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل بھی مجلس ہوگی، کیونکہ کچھ بہت سے سوال باقی